دوسرے نشریے کی ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے آج کے تاریخ ساز دن میں منتخب مجلس شورا کے افتتاحی اجلاس کی سرپرستی فرماتے ہوئے اپنے جامع خطاب میں مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ صاحب سمو امیر کے خطاب میں ملک کی اچیومنٹس اور کامیابیوں کے ساتھ ساتھ تمام تر شعبوں کے ٹارگٹس کا تعین کر دیا گیا ہے۔ شورا کونسل نے آج جناب حسن بن عبداللہ المعادید کو مجلس کا اسپیکر اور ڈاکٹر حمدہ بنت حسن اسریتی کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔ اور قطر اور چین نے آج تمام تر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ تمام یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ News at 7:30 p.m. From Urdu Radio, FM 107. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح مجلس شورا کے پہلے نئے سیشن اور معمول کے 50ویں سیشن کا افتتاح فرمایا۔ صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور متعدد شیوخ، وزراء اور عمائدین کی ایک بڑی تعداد بھی شورا کونسل کے اس افتتاحی اجلاس میں شریک تھی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اس موقع پر اپنے جامع خطاب میں متعدد مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر اظہار خیال فرمایا۔ صاحب سمو امیر نے شورا کونسل کے ممبران کو رائے دہندگان کی طرف سے دیے جانے والے اعتماد اور شورا کی رکنیت کے حصول پر مبارکباد دی۔ انہوں نے فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں ملک کی کامیابی پر بھی زور دیا۔ انہوں نے مالیاتی اور بینکوں کے شعبے کی کارکردگی، ایندھن اور توانائی کے شعبے کی برتری، ملک کے قومی تصور یعنی نیشنل ویژن کے مقاصد کے حصول کے لیے قطر کی کوششوں اور قانون سازی کے شعبے پر اظہار خیال فرماتے ہوئے کہا کہ ملک کی شہریت ایک قانونی اور تہذیبی ذمہ داری بھی ہے۔ اور پھر فٹ بال کے ورلڈ کپ کی میزبانی کی تیاریوں میں اب تک کی کامیابیوں کا بھی انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سفر کی مکمل تائید و حمایت اور مدد کر رہا ہے، اور وہ اس کونسل کی حفاظت چاہتا ہے۔ اس کا اصرار ہے کہ تمام تر مسائل و موضوعات کو بات چیت اور ڈائیلاگ کے ذریعے ہی حل کیا جائے۔ صاحب سمو امیر نے افغان بحران کو حل کرنے میں قطر کے اہم کردار کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قطر مسائل کو جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے، اور اسی لیے اس نے اس بحران کے حل میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ صاحب سمو امیر نے اپنے آج کے خطاب میں کورونا وائرس پر قابو پانے میں بھی قطر کی کامیابیوں کا ذکر کیا، اور اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے شورا کونسل کے ممبران کی مہموں میں ان کی ادائی کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ نئی مجلس شورا سے بہت بڑی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں، اور یہ توقعات صرف نگرانی اور قانون سازی تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے شورا کونسل نے تقریباً نصف صدی کا فاصلہ طے کیا ہے، جس میں یہاں کے قوانین کی تیاری عمل میں لائی گئی، اور اب ڈیموکریسی کی ایک نئی تفسیر اور شکل سامنے آ گئی ہے کہ یہ جمہوریت قطری رنگ لیے ہوئے ہے، جس میں یہاں کے معاشرے اور سوسائٹی کی اقدار اور روایات کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ کے
بعد شورا کونسل نے کو ملک کی پہلی منتخب مجلس شورا کا اسپیکر منتخب کر لیا، جبکہ ڈاکٹر حمدہ بنت حسن اسلیفی کو شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں عوامی جمہوریت چین کے اسسٹنٹ یا اسٹیٹ ایڈوائزر اور وزیر خارجہ جناب وانگ یی نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تمام تر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ آسٹریا کے صدر الیگزینڈر وان ڈیر بیلن کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی آسٹریا کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ آسٹریا کے چانسلر جناب الیگزینڈر شیلنبرگ کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج عوامی جمہوریہ چین کے اسٹیٹ ایڈوائزر اور وزیر خارجہ جناب وانگ یی نے دو طرفہ تعلقات و تعاون، اسے فروغ دینے کے وسائل اور متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج آسٹریلیا کی وزیر خارجہ محترمہ میریز بائن کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور افغانستان میں سیکیورٹی کے اور سیاسی حالات پر بات چیت کی گئی۔ میں شروع ہونے والے سرمایہ کاری کے مستقبل کے 5ویں فورم میں شرکت کی ہے۔ اس فورم کا عنوان ہے انسانیت کے شعبے میں سرمایہ کاری۔ یہ فورم مہینے اکتوبر کی 28 تاریخ تک جاری رہے گا۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری نے اس فورم میں قطری وفد کی قیادت کی۔ وزیر مالیات نے فورم کے سائیڈ لائن میں ڈائیلاگ کے مطابق میں بھی شرکت کی، جن میں نوع انسانی کے زیادہ سے زیادہ فائدوں کے لیے سرمایہ کاریوں اور نئی ٹیکنالوجی اور پائیدار ذریعوں سے دنیا کے سب سے اہم چیلنجوں کو حل کرنے کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے شروع کیے جانے والے گرین مڈل ایسٹ یا سبز مشرق وسطیٰ سے متعلق انیشیٹو کی مدد کے دائرے میں قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ یہاں ورلڈ کپ کے انعقاد سے پہلے 1 ملین درخت لگائے گا۔ دوحہ اگلے سال اس ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والا ہے۔ قطر نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ 2030 تک یہاں 10 ملین درخت لگائے گا۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی نے ریاض میں گرین مڈل ایسٹ انیشیٹو کی صدر کانفرنس میں شجرکاری کے ان اہداف کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں صحت کی صورتحال کے حوالے سے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں کورونا کے مزید 86 اور مسافروں میں 16 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اعلان کے مطابق مزید 93 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 2,37,088 ہو گئی ہے، جبکہ ویکسین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اب تک یہاں کے لوگوں کو کووڈ-19 کے خلاف ویکسین کی 4,819,051 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک میں اس وبا کی دوسری لہر ابھی تک برقرار ہے، اس لیے سب لوگوں کو انتہائی حد تک حفاظتی اقدامات کی پابندی کرنی چاہیے، خاص طور پر کہ کورونا وائرس کی 2 تبدیل شدہ شکلیں ملک میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ دونوں زیادہ نقصان دہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔
قطر نے کہا ہے کہ وہ سوڈان کے موجودہ واقعات و حالات کو بہت تشویش کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سوڈان کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شدت میں مزید اضافہ نہ کریں، صورتحال پر قابو پائیں، حکمت و دانش مندی کی آواز کو غالب کریں اور استحکام، انصاف اور امن کے لیے برادر سوڈانی عوام کے مفادات کی خاطر کام کریں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر یہ کہتا ہے کہ سیاسی عمل کو دوبارہ صحیح ٹریک پر لانا بہت ضروری ہے تاکہ سوڈانی عوام کی امنگیں پوری ہو سکیں۔ اور T20 ورلڈ کپ کے حالیہ مقابلوں میں اس وقت پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ شارجہ میں کھیلے جانے والے اس میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی اور نیوزی لینڈ کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر کل 134 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس کے کھلاڑیوں ڈرل مچل اور ڈیون کانوئے نے 27 رن بنائے، جبکہ کپتان کین کیمپسن نے 25 رن کی اننگ کھیلی۔ اس وقت پاکستان کی ٹیم اسے دیے گئے 135 رنز کے ہدف کو اچیو کرنے کے لیے میدان میں ہے۔ پاکستانی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اور ICC مینز کے T20 ورلڈ کپ 2021 کے سپر 12 کے مرحلے میں کل پیر کے روز افغانستان نے اسکاٹ لینڈ کو 130 رن سے شکست دے دی۔ آج کی نشریے کا اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب اسمو امیر نے آج کے تاریخ ساز دن میں منتخب مجلس شورا کے افتتاحی اجلاس کی سرپرستی فرماتے ہوئے اپنے جامع خطاب میں مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ صاحب اسمو امیر کے خطاب میں ملک کی اچیومنٹس اور کامیابیوں کے ساتھ ساتھ تمام تر شعبوں کے ٹارگٹس کا تعین کر دیا گیا ہے۔ شورا کونسل نے آج جناب حسن بن عبداللہ المعدید کو مجلس کا اسپیکر اور ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔ اور قطر اور چین نے آج تمام تر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔